معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے امت مسلمہ کا مقصد وجود اور اس کا طریقہ کار۔ یہ اگرچہ عنوان پہلے بھی بعض انداز سے ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج ہم پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں، پھر اس کو دہرا رہے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے زاویے سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد وجود کتابوں میں رہتا ہے، تقریروں میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی عمل سے نکل جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد وجود یہ ہے، لیکن پھر اس میں لغزش ہو جاتی، اس میں بھول پڑ جاتی، اس کی ترجیحات بدل جاتی۔ تو اس لیے ہم نے اس عنوان کو پھر ایک بار درمیان میں رکھا ہے، تاکہ ہمارے جو ساتھی ہیں جو پہلے سے اس پر شریک ہوتے رہے ہیں، ان کے لیے تذکیر اور یاد دہانی ہو، وہ جائزہ لے سکیں کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، بحیثیت امت مسلمہ جو ہماری زندگی کا گول ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس میں ہم کن مراحل تک پہنچ چکے ہیں، ہم اس کا جائزہ لے سکیں، اس کا احتساب کر سکیں، اسے انالائسس کر سکیں۔ اس لیے ہم نے اس عنوان کو رکھا ہے۔ اس عنوان کو رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے کچھ نئے ساتھی ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ٹھیک طور سے نہیں معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس لیے ان نئے ساتھیوں کے لیے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ آنی چاہیے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پروگرامز چلتے ہیں، یہ بھی اس طریقہ کار ہی کا ایک حصہ ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہم اس میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اعادہ کرتے رہیں، اس کو ریمائنڈ کرتے رہیں، اپنے قلب و ذہن میں اس کی یاد تازہ کرتے رہیں، اس کی تجدید کرتے رہیں، اس کا احیاء کرتے رہیں، اس کو بار بار ہم اپنی زندگی میں ریئلائز کرتے رہیں۔ تو جو امت مسلمہ ہے، اس کا جو مقصد وجود ہے، وہ مختلف زاویوں سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آج ہم اس کا صرف ایک زاویہ لے رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو مقصد وجود ہے وہ شہادت حق ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو یہ امت مسلمہ اس لیے برپا کی گئی ہے کہ اس فرض منصبی کو ادا کرے، اور یہ شہادت حق کا جو محرک ہے، اس کا جو موٹیو ہے، اس کے پیچھے جو بھاونا ہے، وہ ہے اللہ کی رضا کو پہنچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، نجات پا جانا، آخرت کی کامیابی کا حصول ہو جانا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ہم اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں چاہتے، ہم کوئی ذاتی مفاد کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، ہمارے پیش نظر اپنا گھر اور خاندان کی برتری نہیں ہے، ہم اپنی قوم کی فائدے اور فلاح کے لیے نہیں اٹھے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک طور پر اس باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسرے دل و دماغ تک منتقل کرنے کی، دوسرے اپنے افراد تک یہ بات پہنچ جائے، چاہے وہ برادران وطن ہوں یا وہ برادران اسلام ہوں، ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ اب یہ طریقہ کار اس کا کیا ہے؟
اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہی اس وقت ہمارا اصل موضوع ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ طریقہ کار کے 3 محاذ ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 شعبے ہیں جن پر مجھے اور آپ کو بیک وقت کام کرنا ہے۔ ایک ہے اپنی تربیت، دوسرا ہے امت کی اصلاح، اور تیسرا ہے ملک کی تعمیر۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ جیسا ہمارا پہلا قدم ہوگا ویسا ہماری رفتار ہوگی، ویسا ہماری منزل قریب ہوگی، اور جتنا کمزور یہ ہمارا قدم ہوگا، جتنا سست یہ ہمارا قدم ہوگا خدا نخواستہ، تو ویسے ہی ہماری کارکردگی ہوگی اور ویسے ہی ہماری رفتار کار ہوگی۔ تو اس لیے اس کو ہمیں پہلے قدم کو بہت شعور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جرأت اور حوصلے کے ساتھ، صبر اور حکمت کے ساتھ ہمیں اس قدم کو اٹھانا ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اٹھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھانا ہے، انسانیت کی نجات کے لیے اٹھانا ہے، اس معاشرے کی اخلاقی حالت سدھارنے کے لیے اٹھانا ہے، اس ملک کی ترقی اور کامرانی کے لیے، تعمیر کے لیے ہمیں قدم اٹھانا ہے۔ لہذا یہ قدم ہمارا انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ ویل بیگن از ہاف ڈن۔ اگر سمجھیے آپ کا پہلا کام، ابتدائی کام صحیح ہو گیا ہے، تو اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ کا آدھا کام ہو چکا۔ تو اس کو ہم اس طریقہ کار کو 2 طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے اس کا علمی طریقہ، اور دوسرا ہے عملی طریقہ۔ تو علمی طریقے میں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ کتابوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہماری جو اپروچ ہے نالج کی، وہی صحیح سمت میں جا سکے۔ اس میں ہم نے یہ جو ہمارے 3 اسٹیپس ہیں، نمبر 1 اپنی تربیت، نمبر 2 امت کی اصلاح، نمبر 3 ملک کی تعمیر، تو ان کو ہم کیسے سمجھیں؟ اگرچہ یہ ہمارا جو لیکچرز کا سلسلہ ہے الحمدللہ وہ انہی عناوین پر ہے، اور اسی سے پھر 9 پوائنٹس بن جاتے ہیں، 9 پر ہم نے کتابوں کا بھی انتخاب کیا ہے۔ تو وہ تعلق باللہ، فکر خاندان اور ترجیح آخرت، 3 پوائنٹ تو یہ ہیں، لیکن یہ ہمارے ذیلی عناوین ہیں، سب ٹاپکس ہیں۔ اصل ٹاپک ہے ہمارا اپنی تربیت۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا ٹاپک ہے امت کی اصلاح۔ تو امت کی اصلاح کے اندر بھی 3 پوائنٹس ہیں، یا 3 سب ٹاپکس ہیں، یا ذیلی عناوین ہیں۔ امت کی شان، شعوری ایمان، عظمت قرآن۔ اسی طریقے سے ملک کی تعمیر ہے۔ ملک کی تعمیر میں بھی 3 ذیلی عناوین ہیں، 3 سب ٹاپکس ہیں۔ ایک خدا، ایک انسانیت، مقصد زندگی رب کی بندگی، اور دین حق کی نعمت، نظام عدل و رحمت۔ تو یہ ہماری فکری تیاری کا ایک خاکہ ہے کہ ہم پہلے قدم پر آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ہماری یہ فکری تیاری مکمل نہ ہو جائے۔ اس میں ہم نے 18 کتابوں کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی تربیت کے تعلق سے 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 اہم ہدایت ہے، نمبر 2 اپنی اصلاح، اور نمبر 3 اسلامی تزکیہ نفس۔ یہ 3 کتابیں ہیں جو ہمیں ابتدا میں پڑھنی ہے اپنی تربیت کے تعلق سے۔ دیکھیے اسی طریقے سے امت کی اصلاح ہمارا دوسرا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر بھی 4 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 مکمل خطبات، نمبر 2 خطبہ مدراس، نمبر 3 قوت کا اصل راز، اور نمبر 4 شہادت حق۔ یہ 4 کتابیں ہیں جو امت کی اصلاح کے تعلق سے ہمیں
علمی شعور بخشیں گی، اور اس کے بعد پھر ملک کی تعمیر، ملک کی تعمیر میں کچھ کتابیں زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بات ہے جو ہمیں اہل ملک سے کہنا ہے، ہمیں برادران وطن سے عرض کرنا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہمارے وابستگان ہیں ان کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، ان کے اندر اس کی ضرورت کا احساس دلانا ہے، ان کے قلوب کے اندر وہ تڑپ پیدا کرنا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے وہ اپنا جان مال سب کچھ لگا سکے۔ تو جو ہم اپنے وابستگان کو اس کی تیاری کے لیے تیار کرتے ہیں وہ 4 کتابیں۔ نمبر 1 بناؤ بگاڑ، نمبر 2 تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط، نمبر 3 اسلامی سیاست، اور نمبر 4 تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں۔ یہ 4 کتابیں ہیں جن کے پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، جن کے شعور کے بغیر ہم ملک کی تعمیر کا کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اس کو اپنے آپ کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ 4 کتابیں۔ پھر جو ہم اپنے برادران وطن سے جا کے ملیں گے ان کو ہمیں کیا بات کہنی، ان سے کیا ہمیں نالج کی اپروچ کرنی، کیا چیز ہے جو ہم انہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے پاس کیا پیغام ہے جو ان کو وہ دینا چاہتا ہے، وہ کیا پیغام ہے جو ان کے قلوب تک پہنچنا چاہیے، ایسی کیا باتیں ہیں جو بہرحال ان کو تک ہمیں منتقل کرنا ہے، خواہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں کہ اگر ہم نے ان کو منتقل نہیں کی تو ہم نے اپنے اہل ملک کی فرد کی حیثیت سے وہ حق ادا نہیں کیا۔ وہ کیا بات ہے کہ اگر ہم وہ ادا نہ کریں تو امت مسلمہ اس مشن میں، اس مقصد وجود میں ناکام ہو سکتی ہے۔ تو وہ 3 باتیں ہیں، ایک خدا، ایک انسانیت، مقصد زندگی رب کی بندگی، اور دین حق کی نعمت نظام عدل و رحمت۔ تو اس کے اندر پھر 7 کتابیں ہیں، 7 کتابیں اس کے اندر ہیں۔ سب سے پہلا تو سلامتی کا راستہ اور اسلام اور وحدت بنی آدم ہے، اور اسی سلسلے کی ایک تقریر تھی جو الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے مجاہد ضمیر صاحب نے ابھی مجھ سے قبل اس پر رہنمائی کی ہے اور اس پر روشنی ڈالی ہے۔ وحدت بنی آدم ہی اس کا عنوان تھا، اور اس کے بعد پھر مقصد زندگی رب کی بندگی میں 2 کتابیں آتی ہیں، ایک ہے اسلام اور جاہلیت اور دوسرا ہے دعوت اسلامی اصول اور تقاضے، اور اس کے بعد جو تیسرا ذیلی عنوان ہے دین حق کی نعمت نظام عدل و رحمت، اس میں 3 کتابیں ہیں، دین حق اسلام کا نظام حیات اور اسلام ایک نظام رحمت۔ تو یہ وہ 18 کتابیں ہیں جو بہرحال ہمیں پڑھنی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے مطالعے کے تعلق سے ہم لوگ جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن جب تک ہم پوری طور پر ان کتابوں کو نہیں سمجھیں گے ہم دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ کار ہے یا ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے عملی تیاری، یعنی اس کے لیے ہمارے پاس عملی تیاری کیا ہے، عملاً ہم کیا کرتے ہیں۔ فکری تیاری تو یہ ہو گئی، لیکن میدان کے اندر، فیلڈ کے اندر، گراؤنڈ روٹ پر ہم کیا کام کریں گے یا کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو روزانہ کا ہم نے 1.5 گھنٹے کا پروگرام بنایا ہے۔ 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہمارا لازمن ہے۔ دیکھیے ویسے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے ہی کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کا حساب دے کے ہم چھوٹ جائیں۔ یہ 1.5 گھنٹہ اس لیے ہے کہ باقی 22.5 گھنٹے ہمارے اس منزل کی طرف گامزن ہونے میں مددگار ہوں جو جنت کی طرف جاتی ہے۔
جو خدا کی خوشنودی جس کا مرکز اور محور ہے، نجات جس کا مطالبہ ہے. تو یہ 1.5 گھنٹے اگر ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ باقی کے 22.5 گھنٹے میں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلامی طرز پر، اسلامی انداز پر، اسلام کی شاہراہ پر ہمیں بڑھنے میں مدد کرے گی. اس 1.5 گھنٹے میں بھی ہم نے آدھا گھنٹے کے 3 حصے کیے. پہلا حصہ ہے ہمارا تعلق باللہ، دوسرا ہے فکر خاندان، اور تیسرا ہے ملک کی تعمیر. یہ 3 حصے ہیں. ملک کی تعمیر میں ہم آدھا گھنٹہ لگانا چاہتے ہیں، اور اس کو الٹرنیٹو ہم کرتے ہیں. امت کی اصلاح میں آدھا گھنٹہ لگا دیں آپ کم از کم، یا ملک کی تعمیر میں لگا دیں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ہمارا تعلق باللہ، اور تعلق باللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ انتہائی یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر، اس کی فکر، اس سے تعلق پیدا کرنا، اس سے تعلق بڑھانا، اور جو تعلق اس سے پیدا ہوا ہے اس کو ناپنا کہ ہم کہاں تک پہنچے. یہ ہمارا آدھا گھنٹہ ہے. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی فکر کر رہے ہیں، اللہ سے لو لگائیں، اور یکسو ہو کر ہم صرف اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ لازمن دیں. اس آدھا گھنٹے میں ہمارے جو کمزور پہلی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں، حفظ نہیں ہے، تو وہ ہم حفظ کریں. مثال کے طور پہ اگر مسنون اذکار ہمیں نہیں معلوم ہے، یا معلوم ہے تو وہ ہمارے عملاً نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو ہم کریں. اسی طریقے سے جو دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے سکھائی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور عمل میں لانے کی کوشش کریں. تو یہ آدھا گھنٹہ ہمارا اس کام کے لیے، تاکہ ہم اپنی شخصیت کو اللہ کی ذات سے جوڑ سکیں، اللہ سے قرب ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ سے محبت بڑھ جائے، اللہ سے تعلق میں افزونی ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے. اور دوسرے ہے فکر خاندان. دیکھیے، ہمارے اوپر محض یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، بلکہ جہاں ہمیں اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے لیے بھی وہ مشترکہ حکم ہے. قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی لیے ہم نے اس عنوان کو رکھا ہے، فکر خاندان اس کا نام دیا ہے، کہ ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیز و اقربا کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. ان پر ہمارا زیادہ حق ہے، ان پر زیادہ تحریک مضبوط ہو سکتی ہے، یہ ہم سے محبت کا زیادہ تقاضا ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور یہاں ریسپانس بھی عام طور پر زیادہ ملتا ہے ایک اجنبی کے مقابلے میں. دیکھیے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ خدا کرے کسی کے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اقامت الدین کا جذبہ اس کے اندر سرشار ہو جائے، اس کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی امنگیں جاگنے لگیں، اس کے اندر اسلامی نظام حیات کو بروئے کار لانے کے لیے اس کے تمنا پیدا ہو جائے، تو اس قسم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ تو اس میں بہت کوشش کرتا ہے اور بہت دور دور اس میں مسافتیں بھی کرتا ہے اور بڑی مشقتیں بھی اٹھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے اہل خانہ کو بھول جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک میں وہ فرد تو بہت ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس کے اہل خانہ اس کا تعاون نہیں کرتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کیوں اتنا وقت لگا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو بتانا ضروری ہے، ان کو ساتھ لینا ضروری ہے، تاکہ ہم بھی اور ہمارے اہل خانہ بھی، ہمارے خاندان کے لوگ بھی اور لوگوں کے مقابلے اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے پہلے بچائیں. اس کے بعد تیسرا ہے ہمارا ملاقات، یعنی آدھا گھنٹے تعلق باللہ، آدھا گھنٹے ہمارا یہ سمجھیے کہ
خاندان کی طرف توجہ کرنا، اور تیسرا ہے امت اور ملک کی طرف توجہ کرنا۔ اس کے لیے ہم نے پہلا قدم، چونکہ ہم بار بار اس کو کہہ رہے ہیں، صرف آدھا گھنٹہ رکھا ہے، اور آدھا گھنٹے میں بھی یہ گنجائش رکھیے کہ چاہے تو آپ اپنے کسی برادران وطن سے ایک ملاقات کر لیں، اور چاہے آپ کسی برادران اسلام سے ملاقات کر لیں۔ اگر آدھے گھنٹے کی جگہ 1 گھنٹہ کر لیں بہت اچھا ہے، اگر ایک کی جگہ دونوں سے کر لیں کیا کہنے، نور و نانا نور، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہم کریں۔ تو یہ 1.5 گھنٹے کا ہمارا عملی پروگرام ہے۔ یہ عملی پروگرام ہمیں لازماً کرنا ہے۔ ہم اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ وہ فکری تیاری اور یہ عملی تیاری دونوں مجتمع نہ ہو جائے، دونوں ساتھ ساتھ نہ چلیں۔ فکر اور عمل، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فکر میں جب زوال آتا ہے، عمل کے اندر بھی انحطاط آ جاتا ہے، اور اگر کوئی عمل ہے اور اس میں فکری چلا نہیں ہے، فکری قوت نہیں ہے، فکری شعور نہیں ہے، تو وہ عمل بھی کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور کبھی منزل تک انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے فکر اور عمل، ان دونوں کے اندر انقلاب ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ تو اس طریقے سے فکری انقلاب بھی آنا چاہیے اور عملی انقلاب بھی آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر روزانہ کے پروگرامس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو ہم دعائیں جو ہمیں یاد ہو گئی ہیں، تو ہر موقع پر ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کو دہرائیں، تاکہ ہماری پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر ہم ہفتے وار کچھ پروگرام کرتے ہیں۔ یہ مقامی ہفتے وار ہم ایک اجتماع کرتے ہیں، اور اس میں درس قرآن رہتا ہے، لٹریچر رہتا ہے، اور ہم اس میں جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک ہفتے کے اندر ہماری جو صورتحال ہے وہ نمایاں ہو کر آئے۔ اس میں جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے اندر کچھ خیر کے پہلو آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق کیا، تو ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ تو ہفتے وار اجتماع ہمارا مقامی اجتماع ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں، اور اس میں درس قرآن، درس حدیث کے علاوہ لٹریچر، اور پھر اس کا جائزہ۔ یہ تو ہمارا ایک ہفتے وار مقامی پروگرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہمارا درس ہوتا ہے ہفتے وار آن لائن۔ یہ 2 پروگرام ہوتے ہیں، ایک جمعے کے روز ہوتا ہے اور دوسرا ہفتہ یا کہہ سکتے ہیں سنیچر کے روز ہوتا ہے۔ ہفتے والا پروگرام ہمارا عمومی پروگرام، ہم تمام عام لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اس کے اندر شریک، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ قریب ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے بہت آگے پیش کر رکھا ہے، تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ پروگرام ہے کہ ہم اس کو مطالعہ کراتے ہیں، لٹریچر کا مطالعہ کراتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں اسلام اور جاہلیت کا مطالعہ ہو رہا ہے، گروپ ڈسکشن ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ 2 پروگرام ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے آن لائن ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ پابندی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اللہ کی تائید اور نصرت سے ہو رہے ہیں، اور اس میں دوسرے قلوب تک بات بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو باتیں ہیں ان کو خود ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک منتقل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس ہفتے وار پروگرام کے علاوہ ہمارے پاس ماہانہ پروگرام بھی ہے۔ ماہانہ پروگرام میں ایک تو ہمارا مقامی ماہانہ پروگرام ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک قیام لیل کریں، یعنی ہم لوگ اپنے گھروں سے آئیں اور اللہ کے گھر میں ہم قیام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی فکر کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور اپنی تحریک کا بھی جائزہ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ کہ ہم سحری بھی کھائیں اجتماعی طور سے۔ تو قیام لیل اور روزے کا اہتمام ہم اس پروگرام کے اندر کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک پروگرام ہے جو مہینے میں ہم ایک بار کرتے ہیں، جو مقامی طور پر ہمیں
یعنی طے کیا ہے، اور اس میں جو مقامی وابستگان ہوتے ہیں ان سب کے لیے ہمارے پاس ایک پروگرام ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو ہمارا حلقہ ہے۔ حلقے میں بعض جگہ 2 ضلع ہیں، بعض جگہ 3 ضلع ہیں، بعض جگہ زیادہ بھی ہیں۔ تو حلقے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، اور وہ پروگرام ہم کارواں کے نام سے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ 1 ضلع سے یا 2 ضلع سے یا 3 ضلع سے جو ساتھی اس حلقے میں ہیں وہ سب صبح کو کسی نئی بستی کے اندر مسجد میں جا کے وہاں پروگرام کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جا کے تقریباً 9 بجے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درس قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک پروگرام کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خدمت مسجد۔ خدمت مسجد کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام ساتھیوں کو 4 گروپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک گروپ ڈسٹنگ کرتا ہے، پنکھے ہیں، پردے ہیں، قرآن ہیں، دینی کتابیں، ان سب کو جھاڑتے پہنچتے ہیں، اس کی ڈسٹنگ کرتے ہیں۔ دوسرا گروپ یہ کرتا ہے کہ وہ باتھ روم اور ٹوائلٹ ان کی بہت اچھی طرح صفائی کرتا ہے۔ اور تیسرا گروپ جو وضوگاہ ہوتی ہے، بہت گندگی عام طور پر ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، تو اس کی بہت اچھی طرح صفائی کرتے ہیں۔ اور چوتھا گروپ پوری مسجد کو دھوتے ہیں اور وائپر وغیرہ لگا کے اس کو بڑھیا طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کا گھر ہے، ہم پر اللہ کا حق ہے تو اس کے گھر کا بھی حق ہے، ہم اس کے گھر کو وہ مقام نہیں دے پا رہے۔ جو مسجدوں سے جڑتا ہے گویا اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پھر مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ بہت کچھ تھا، ساری ایکٹیویٹیز وہیں ہوتی تھی، سارے کام وہیں ہوتے تھے، سارے فیصلے وہیں ہوتے، سارے وفود وہاں سے رخصت ہوتے تھے، مہمان آتے تھے تو وہیں تشریف لاتے تھے۔ بہرحال وہ پوری زندگی کا ایک مرکز اور محور تھا، وہ گویا اس اسلامی معاشرے کا قلب تھا دھڑکتا ہوا، جس کا نام مسجد ہے۔ لیکن آج جب کہ اور چیزوں کے اندر زوال آیا ہے تو یہ تصور بھی ہو گیا، اب اس کے اندر صرف جو ہے وہ نماز کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور وہاں اور ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اب لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو مسجد کا مقام ہے وہ مقام اس کو دینا چاہیے، اور جو ائمہ حضرات کا مقام ہے اس میں بھی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، وہ اس مقام کو بھی ہمیں ان کو دینا چاہیے۔ وہ ہمارے مربی ہیں، ہمارے مزکی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے پیرو ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم ان کے گویا کہ ایک معنی میں فالوورز ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ تو یہ رشتہ مضبوط تر ہونا چاہیے، اور مسجد جو ہے صرف مسجد نہ ہو بلکہ پوری آبادی کا دھڑکتا ہوا دل ہو، وہاں کے مسائل کا حل ہونا چاہیے، وہاں کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، وہاں سے علم کی روشنی ہونی چاہیے، تو یہ کوششیں ہونی چاہیے۔ بہرحال مسجد کا جو مقام ہے ہم اسے یاد دہانی کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے، اور نماز کے بعد پھر ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں، اور اس کھانے کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اس سے وقت بھی بچ جاتا ہے، اس سے مقامی حضرات کو زحمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر 2 کلاسز میں اپنے لوگوں کو بانٹ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ برادران تعلق، وہاں میٹنگ ہوتی ہے، خطاب عام ہوتا ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، کچھ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں بہت تعاون مل رہا ہے، اللہ کا یہ بڑا فضل۔ اور دوسرے ہم مسلمانوں کے اندر جو لوگ ہیں ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور پھر خطاب عام بھی رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم مغرب کے بعد خطاب عام ہوتا ہے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو ہم لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ ماہانہ پروگرام۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور تیسرا پروگرام کرتے ہیں جس کو تزکیہ کیمپ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے تمام وابستگان کا ہوتا ہے، اور اس میں ہم سبھی کو دعوت دیتے ہیں، اور ہم اس میں اپنی رفتار کار کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جو 3 مہینے کے اندر جو فکری تیاری ہے اور جو عملی تیاری ہے، الحمدللہ اس کا ایک بڑا اچھا سنگم ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا 6 ماہی پروگرام۔
تو اس کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں، اور 3 مہینے کے لیے جو ہمیں فکری تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں بھی رہنمائی ہوتی ہے، بک اسٹال بھی وہاں ہوتا ہے، جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو خریدتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم شہادت حق کے حصول کے لیے اختیار کیا ہوا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم تجربے کی بنیاد پر قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام کے مشوروں سے ہم اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ تجربے سے کوئی چیز یعنی بہت فعالیت اس کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اور چیز ہمیں کرنی چاہیے اس کی ترقی اور اس کی بازیافی کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پروسیس ہے، ہم ایک تجرباتی دور سے گزر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک اسلامی تحریک رول ماڈل بنے، ایسی تحریک بنے جس سے امت مسلمہ کی اپنی صحیح پوزیشن ہو جائے، ایسی ایک اسلامی تحریک یہاں برپا ہو کہ اس ملک کے انسانوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ اس ملک کے جو انسان ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں، مسائل سے اتنے پریشان ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی میرے کم از کم میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو صحیح دکھ درد آپ کے سامنے منتقل کر سکوں۔ آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ ملک زوال پذیر ہو رہا ہے، مختلف شعبہ ہے زندگی کے ساتھ، اور ہم اسی کشتی کے مسافر۔ دیکھیے، اگر کوئی ایک شخص کشتی میں سوراخ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہی شخص ڈوبے گا، بلکہ ساری کشتی ڈوب جاتی۔ اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہماری زندگی کا امتحان ہی یہ ہے کہ ہم اس کے ملک کو کتنے اچھے طور پر چلاتے ہیں، کتنی صالح یعنی معاشرت اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، کیسا یعنی توازن اقتصادی نظام میں ہم دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو سیاست کے میدان میں لا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس ملک کے اندر وہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ابھی بتایا گیا تھا وحدت بنی آدم کا ماحول وہاں پیدا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا پروگرام اسی کے لیے ہے، اور ہم اسی پروگرام کے لیے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا بھی ہے کہ ہمیں وہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کو اور اس کے انسانوں کے ساتھ کون بہتر سلوک کرتا ہے، اور کون اس کی زندگی اور اس ملک کی اور اس معاشرے کی زندگی کو اسلامی خطوط پر استوار کر کے حقیقی کامیابی دنیا کی اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے کون تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں زندگی دی ہے۔ رفقہ عزیز، ہمیں یہاں ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ کام ہمارا ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو کس درجے ہو رہا ہے، کیا اس درجے ہو چکا ہے کہ ہم دوسرا قدم اٹھا سکیں؟ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے، ہونے لگا ہے، ہوتا جا رہا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے، دیکھیے جیسا ہونا چاہیے اور جیسی اس کے اندر سرگرمی ہونی چاہیے، تو مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ ابھی اس سرگرمی کے اندر میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ گرچہ نہیں ہے تیز مگر سن رہا ہوں میں، گرچہ نہیں ہے تیز مگر سن رہا ہوں میں، اے انقلاب تیری صداؤں کا سلسلہ۔ وہ سلسلہ تو ہے، وہ صدائیں تو آنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی وہ ہلکا ہے، دھیما ہے، سست ہے، لہذا اس کو تیز تر ہونا چاہیے، اس کو اور توجہ کے ساتھ ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، چونکہ مسائل اتنے ہیں، انسانیت اتنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، امراض اتنے ہیں، اور بگاڑ اس تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اس ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی،
کہ اس کو بند باندھنے کے لیے جتنی قوت کی ضرورت ہے ویسی قوت ہم ابھی لگا نہیں پا رہے ہیں. سچ بات یہ ہے ابھی تو اس کو روکنا ہے، اس سے آگے بڑھ کے پھر ان امراض کو اور ان مسائل کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے معزز خواتین و حضرات بڑی قوت و طاقت کی ضرورت ہے. اس کے لیے صحیح یعنی رسولین بھی ضروری ہے، اس کے لیے صحیح طریقہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے صبر و حکمت بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ایثار و قربانی بھی ضروری ہے. اور اس ستم کی جو یہ ماحول ہے اس کو مٹانے کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کی بھی ضرورت ہے. ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.